مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے تذکرہ فرعون اور مصر کے فرعون کا تعارف۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس کے بادشاہوں کا کسریٰ لقب مشہور تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ مصر کے تمام فرعونوں میں سب سے زیادہ ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جو کہ اس زمانہ میں رامیس دوم کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں پائے جانے والوں فرعونوں کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ مصر سے حالیہ ملنے والے کتبات سے اب یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ جس فرعون کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کی آغوش میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہ رامیس دوم تھا۔ رامیس دوم اس زمانہ میں بہت ہی معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے منفتاح کو شریک حکومت کر لیا تھا اور یہی اس کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا۔ منفتاح رامیس دوم کی 150 اولادوں میں سے 13واں لڑکا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے وقت یہی وہ فرعون تھا جو غرق ہوا۔ رامیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے ہے۔ یہ شاہ سیتی کا بیٹا تھا اور اس کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ رامیس دوم نے اپنے 67 سالہ دور حکومت میں شام پر متعدد کامیاب حملے کیے اور بہت ہی شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں اور کچھ نئے شہر بھی بسائے۔ اس نے ایک شامی شہزادی سے شادی کی جس کا نام ارمات نیفیرا رکھا گیا۔ اس کی متعدد ازواج میں سے ایک اور زوجہ کا نام ہینت مارا تھا، جس کا مجسمہ رامیس دوم کے مجسمہ کے ساتھ ابوکر کے مقام پر کھدائی میں برآمد ہوا۔ رامیس دوم کی خنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی میں برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر 3 کتب کنندہ تھے۔ پھر بھی بعض ماخرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں کچھ شک تھا کہ یہ واقعی رامیس دوم کی لاش ہے۔ بالآخر رفع شک کی خاطر میپرو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے کے کفن پر روشنائی سے لکھا ہوا ایک واضح کتبہ دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے ان شکوک کا خاتمہ کر دیا، اور قطعی طور پر یہ کتبہ دیکھا جس نے ہم ثابت کر دیا کہ یہ رامیس دوم ہی کی لاش ہے۔ 1 جون 1886 کو حدیثیو فیق کی موجودگی میں اس لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ رامیس دوم نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی تھی اور بیمار ہو کر فطری موت مرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہایت لاغر اور کمزور ہے، برخلاف اس کے کہ اس کے بیٹے منفتاح نے اچانک بحر کلزم میں غرق ہو کر جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنومند اور صحت مند نظر آتا ہے اور اس کی لاش سے بیماری کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اطلس القرآن کے مصنف نے فرعون کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلہ میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانہ کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلے فرعون رامیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1252 سے
1235 سے 1252 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح یا منفتاح تھا جو اپنے باپ رامیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے متشبہ معلوم ہوتی ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ قیاسات ہی ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ لہٰذا منفتاح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہی دریا میں غرق ہوا۔ توریت میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رامیس دوم ہے جو منفتاح کا باپ تھا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔